السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کرامات اولیاء چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایمان افروز واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے کا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام شمون تھا، اور وہ آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ کئی دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دین کی دعوت دی اور نصیحت بھی فرمائی کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گا، لیکن وہ اپنے عقیدے پر قائم رہا۔ ایک بار وہ آتش پرست سخت بیمار پڑ گیا اور بیماری کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ موت کی طرف جانے لگا، بالکل مرنے کی کگار پر ہی تھا۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس آتش پرست کی حالت بہت ہی نازک اور گمبھیر ہے، تو آپ اس کی خبر لینے اس کے پاس پہنچے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آگ کی دھوئے کی وجہ سے اس کا سارا رنگ کالا پڑ چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا، تم نے تمہاری تمام زندگی آگ کی پوجا میں گزار دی، اب آخری وقت میں اللہ سے ڈرو اور توبہ کر کے اسلام قبول کر لو تاکہ خدا تم پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دے اور تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اس آتش پرست نے کہا، اسلام قبول کرنے میں 3 چیز منع ہے جو کہ ہر انسان آج کر رہا ہے۔ دن رات دنیا کی برائی کرتا ہے مگر پھر بھی دن رات دنیا سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ موت کو برحق سمجھتا ہے لیکن اس کا کوئی سامان تیار نہیں کرتا۔ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا دیدار میسر ہوگا مگر کام اللہ کی رضا کے خلاف کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مومن یہ کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم نے 70 سال آگ کی پوجا کی لیکن اس میں تمہیں کیا صلہ ملا؟ اگر تم اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو تو وہ تمہیں جلا دیں گی۔ تمہاری وہی آگ جس کو تم پوجتے ہو وہی تمہارا خیال نہیں رکھیں گی، لیکن اگر میرا خدا چاہے تو آگ کی کیا مجال جو اس کے نیک بندوں کو بھی جلا سکے۔ یہ سن کر آتش پرست بڑی حیرت کی نظر سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تجھے معلوم ہوگا کہ اللہ کس شان کا مالک ہے، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ آگ میں ڈال دیے اور کافی دیر تک آگ میں ہی رہنے دیے، لیکن اللہ کا یہ کرم رہا کہ آگ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو یا ان کے بالوں کو بھی نہ جلا سکی۔ آتش پرست نے جب یہ حال دیکھا تو بڑا حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا، میں تمام عمر آگ کی پوجا میں گزار دی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ شامون نے کہا، آپ مجھے تحریر لکھ کر دے سکتے ہیں کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لیں گا؟ چنانچہ آپ نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا اور کچھ لوگوں کے سامنے ایسے یہ تحریر لکھ کر دے دی کہ شامون نے اسلام قبول کر لیا اور خوب رویا۔ اس کے بعد شامون نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ تحریر میرے ہاتھ میں دے دینا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کلمہ محمدی پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غسل دیا اور اسے قبر میں اتارا اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی تحریر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ جب آپ واپس اپنے گھر تشریف لائے اور رات کو یہ سوچنے لگے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے اپنی بخشش کا بھی علم نہیں اور میں نے اسے تحریر لکھ کر دے دی، اسی فکر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہی آتش پرست شمون سر پر سنہری تاج لگائے ہوئے جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اور اس کے بعد آپ کا تحریر کیا ہوا وہی خط واپس حضرت کو لوٹا دیا اور کہنے لگا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ خط کو دیکھ کر آپ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور بارگاہ خدا میں التجا کرنے لگے، رب العالمین، تیرا کام محض تیرے فضل سے ہوتا ہے، تو جسے چاہے اپنا کام لے لیتا ہے، بندوں کی کیا اوقات۔ جب 70 سال کے آتش پرست شامون کو ایک پل میں بخش دیا تو تیرے مومن بندوں کو کب اپنے کرم سے محروم رکھیں گا۔
اس واقعے سے ہمیں یہی سیکھنے ملتا ہے کہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔